ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ہادیہ کے شوہر عمران نے اس پر اپنی ماں کے قتل کا جھوٹا الزام لگا کر اسے جیل بھیجوایا۔ وہ معصوم عمران کو اپنی بے گناہی کا یقین دلاتے نہیں جانتی تھی کہ عمران نے ہی اس کے خلاف جھوٹے ثبوت بناتے اسے پھنسایا ہے تاکہ وہ جس سے محبت کرتا تھا اس سے شادی کر سکے، اور جب ہادیہ کو پھانسی ہو جائے تو ہادیہ کی جائیداد اور بزنس اس کا ہو سکے۔ لیکن پولیس اسٹیشن میں نئے ایس پی کا ٹرانسفر ہوا جس کا نام شاہویر عالم تھا۔ وہ پولیس والا ہونے کے ساتھ انڈر ورلڈ کی دنیا میں راج کرنے والا گینگسٹر تھا جس کی حقیقت کوئی نہیں جانتا تھا۔ جب اس کی نظر ہادیہ کی معصومیت پر پڑی تو پہلی مرتبہ اسے کسی لڑکی سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ایک معصوم لڑکی دیوار پر سر کی پشت ٹکائے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں کی سرخی اور ان میں موجود آنسوؤں سے اس کے کرب کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ وہ انتظار میں تھی کسی مسیحا کے۔ وہ مجھے ضرور بچانے آئیں گے، اس نے امید سے کہا، اور جیل میں موجود دیگر مجرم قیدی عورتیں اس کی باتیں سن کر ہنس رہی تھیں۔ وہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ یہ لڑکی تو دیوانی لگتی ہے، لگتا ہے اس کا ذہنی توازن خراب ہے۔ سب قیدی عورتیں اس کا مذاق اڑانے لگی تھیں۔ او بی بی، کوئی نہیں بچانے آئے گا تمہیں، ہماری طرح ساری عمر جیل میں سڑتی رہو گے تم۔ ایک عورت اس کے رونے سے تنگ آ کر بولی تو ہادیہ مزید بلند آواز میں رونے لگی۔ اسے ان عورتوں کی تلخ باتیں تکلیف دے رہی تھیں۔ عمران کہاں ہیں آپ؟ مجھے لینے کیوں نہیں آ رہے؟ وہ اب چیخنا شروع ہو گئی تھی۔ ایک معمر عورت جو چٹائی پر لیٹ کر سونے کی کوشش کر رہی تھی ہادیہ کی باتوں سے تنگ آ گئی اور اسے خاموش کروانے کے لیے مارنا شروع کر دیا۔ ہادیہ ایک تھپڑ کھاتے ہی زمین بوس ہوئی تھی۔ وہ عورت پاگلوں کی طرح اس کے بال کھینچنے لگی۔ چھوڑو مجھے، عمران پلیز مجھے بچا لے۔ وہ اس وحشی عورت سے اپنا بچاؤ کرنے کے لیے مزید تیزی سے چیخنے لگی۔ 2 فیمیل کانسٹیبل بھاگ کر وہاں آئی تھی اور انہوں نے اس معمر پاگل عورت کو ہادیہ سے دور ہٹایا تھا۔ اس کے چہرے پر تھپڑوں کے نشانات پڑ چکے تھے۔ وہ سب عورتیں ہادیہ کے خلاف بولنے لگیں تو انہوں نے ہادیہ کو گھسیٹ کر باہر نکالا اور جیل کے سب سے الگ چھوٹے کمرے میں بند کر دیا جہاں اب وہ تنہا تھی، اس کے سوا کوئی نہیں تھا۔ چاروں طرف سناٹا ہانیہ کو پاگل کر رہا تھا۔ وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی اور گھٹنے پر سر رکھ لیا۔ اسے خوف آ رہا تھا، وہ سسک رہی تھی۔ دور دور تک اندھیرا تھا، صرف اس قید خانے میں چھوٹا بلب جل رہا تھا۔ یا اللہ، عمران کو بھیج دیں، وہ کیوں نہیں آ رہے؟ مجھے بہت خوف آ رہا ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کوئی عجیب بلائیں، ہیولے یا سائے اس کے قریب آ رہے ہیں۔ دماغ معوف ہو رہا تھا۔ وہ اپنا سر پکڑ گئی اور اپنے مسیحا کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ 2 دن کے مزید انتظار کے بعد بالآخر وہ آ گیا تھا۔ صبح ہو رہی تھی۔ پولیس اسٹیشن روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے بلب بھی جل رہے تھے۔ ہادیہ ہنوز جیل کی دیوار کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی وہ اس چھوٹے سے قید خانے میں موجود پرانے واش روم سے وضو کر کے آئی تھی اور نماز ادا کر کے اللہ سے ڈھیروں دعائیں کی تھی۔ اس کی دعا قبول کر لی گئی تھی اور اب وہ اس کے سامنے تھا۔ عمران آپ مجھے لینے آئے ہیں نا؟ پلیز مجھے یہاں سے لے جائیں۔ یہ سب لوگ بہت ظالم ہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے اس جیل سے نکال دیں اور گھر لے جائیں۔ وہ تڑپ کر اٹھی اور جیل کی سلاخوں کے قریب آ گئی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ یہ لوہے کی سلاخیں غائب ہوں اور وہ عمران کے حصار میں چلی جائے اور عمران اسے اپنے ساتھ یہاں سے گھر لے جائے۔ ایک قاتل مجرم کی سزا یہی ہونی چاہیے کہ وہ ساری عمر جیل میں رہے اور پھانسی کے پھندے تک پہنچے۔ عمران کے لہجے میں حقارت تھی۔
ہادیہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی اس کا شوہر اس کے بارے میں ایسا کہہ سکتا تھا۔ وہ اسے اپنی بے گناہی کا یقین دلانے لگی، اس کے سامنے قسمیں کھانے لگی، مگر مقابل اسے نفرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ہادیہ کے سامنے اس نے پولیس اسٹیشن کے ایس پی کو نوٹوں سے بھری گڈیاں دی اور پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ ہادیہ یہ سب دیکھ کر ٹوٹ گئی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ قسمت اسے یہاں لے آئے گی۔ جن پر وہ بھروسہ کرتی تھی وہی اسے دغا دے جاتے تھے۔ وہ سسک سسک کر رونے لگی، مگر اب رونے کا کیا فائدہ تھا؟ اصلیت اس کے سامنے آ گئی تھی۔ وہ لوہے کی سلاخوں سے سر جوڑے رونے لگی۔ اسے لگ رہا تھا وہ کبھی اب یہاں سے نکل نہیں پائے گی۔ اس کا سانس اس کے گلے میں اٹک کر رہ گیا۔ امی، امی پلیز، آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ وہ بے آواز روتے ہوئے اپنی ماں کو پکار رہی تھی، مگر اس کی ماں اس سے میلوں دور تھی۔ وہ تو اپنی زندگی سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ انہیں بیٹی سے پہلے جیسا لگاؤ نہیں رہا تھا۔ وہ امریکہ میں موجود تھی اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ۔ وہ اور ان کا شوہر امریکہ میں بزنس سنبھال رہے تھے۔ آج بھی وہ اپنے شوہر کے ساتھ امریکہ کی مشہور جگہ نیاگرا فالز دیکھنے آئی تھی۔ یہ امریکہ اور کینیڈا کی سرحد پر واقع ایک آبشار ہے۔ اس منظر میں صباحت بیگم مکمل طور پر کھو چکی تھی۔ پھر ان کی نگاہ اپنے قریب کھڑی ایک لڑکی پر پڑی، جسے دیکھ کر انہیں بے ساختہ ہادیہ کی یاد آئی، اپنی بیٹی کی۔ کیا ہوا؟ ان کے شوہر نے ان کو ایک لڑکی پر نگاہیں جمائے دیکھا تو پوچھ لیا۔ وہ چونک کر ہوش کی دنیا میں آئی اور انہیں بتایا کہ وہ لڑکی انہیں بالکل ہادیہ جیسی لگ رہی تھی۔ ہادیہ کا نام سن کر ان کے شوہر کے چہرے کے تاثرات کرخت ہو گئے۔ انہیں ہمیشہ سے ہی ہادیہ کا ذکر ناگوار گزرتا تھا۔ انہیں وہ کبھی پسند نہیں تھی، کیونکہ وہ صباحت کے پہلے شوہر کی اولاد تھی۔ اس لیے صباحت بیگم نے اپنے شوہر کی خوشی کی خاطر ہادیہ کو چھوڑ دیا تھا۔ شاذ و نادر ہی ایسا ہوتا تھا کہ وہ پاکستان فون کر کے اس کی خیریت پوچھتی تھیں۔ ٹھیک ہی ہوگی، اس سے کیا ہوگا؟ جس لڑکی کو کروڑوں کی جائیداد پیسہ مل گیا ہے، بھلا وہ کبھی تکلیف میں ہو سکتی ہے؟ اکثر جب صباحت بیگم اپنی بیٹی کی فکر کرتی تھی تو ان کے شوہر تلخی سے پوچھتے تھے۔ صباحت بیگم خاموش ہو جاتی تھی۔ انہوں نے پھر کبھی اپنے شوہر کے سامنے ہادیہ کا ذکر نہیں کیا کہ کہیں انہیں برا نہ لگ جائے۔ وہ ان کے ساتھ اپنے تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر آج ہادیہ کی انہیں اچانک بڑی شدت سے یاد آ رہی تھی اور جی چاہ رہا تھا وہ اس سے رابطہ کریں۔ آؤٹنگ سے فارغ ہو کر جب انہیں وقت ملا تو انہوں نے ہادیہ کے نمبر پر کال کی۔ مسلسل بیل جا رہی تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد عمران نے فون اٹھایا تھا۔ صباحت بیگم نے اس سے ہادیہ کے بارے میں پوچھا۔ وہ ٹھیک ہے آنٹی، بہت خوش ہے، لیکن آپ کو اس کی خیریت پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ معلوم ہے نا آپ کو کہ وہ اب آپ کو اپنی ماں نہیں مانتی، اسی لیے یہاں فون نہ کریں۔ وہ بیزاری سے بول رہا تھا۔ صباحت بیگم نے فون بند کر دیا۔ جانتی تھی عمران بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا، مگر اس کی خیریت جان کر انہیں خوشی ہوئی۔ اس کے بعد وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ ایک ہفتہ ہو چکا تھا اسے اس قید خانے میں۔ اس ایک ہفتے میں ہی وہ حد سے زیادہ کمزور اور بیمار لگنے لگی۔ وحشت سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ ہر وقت وہ صرف اللہ کا ذکر کرنے میں مصروف رہتی۔ آج تھانے میں پہلے سے زیادہ رونق لگی تھی۔ پتہ چلا تھا کہ کسی نئے ایس پی کا یہاں ٹرانسفر ہو رہا ہے۔ سب پولیس والے اس کے استقبال کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ ملازم تھانے کی تفصیلی صفائی کر رہے تھے۔ یا اللہ، نیا ایس پی رحم دل ہو اور وہ میری بات پر یقین کرے اور مجھے یہاں سے رہا کر دے۔ بے اختیار اس نے دل میں دعا کی۔ دوپہر تک وہ نیا ایس پی بھی آ چکا تھا اور وہ بذات خود اب تھانے کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس نے سب کانسٹیبل اور ملازموں کو وارننگ دی تھی کہ اگر اسے تھانے میں کوئی غیر معقول بات نظر آئی تو وہ غلطی کرنے والے شخص کو اسی وقت تھانے سے نکال دے گا۔ سب اس کے آگے خوف سے کانپنے لگے، کیونکہ اس کا روب اور جلال ہی ایسا تھا۔ اس کی آواز میں بجلی کے کڑکنے جیسی تلخی تھی، ماتھے پر بل پڑے تھے
اور آنکھیں غروب ہوتے سورج کی سرخی کی طرح ہو رہی تھی۔ وہ شاویر عالم تھا، اسے ہر کام پرفیکٹ چاہیے ہوتا تھا۔ قید خانے کا جائزہ لیتے ہوئے وہ تھانے کے آخری کونے میں پہنچ گیا۔ اس وقت تھانے کے تمام بڑے بلب جل رہے تھے، جس وجہ سے ہر طرف آنکھیں چندیا دینے والا اجالا تھا۔ وہ لڑکی اچانک کسی کو یہاں آتا دیکھ کر اٹھ کھڑی ہو گئی۔ جو ہی وہ ایس پی سب کا جائزہ لیتے ہوئے ہادیہ کے قید خانے کے قریب پہنچا تو ایک دوسرے کو دیکھ کر وہ دونوں ہی دنگ رہ گئے۔ پیروں تلے سے زمین نکلنا اور اپنی آنکھوں پر یقین نہ آنا کسے کہتے ہیں، اس کی خبر آج شاویر کو ہوئی تھی۔ تو تم؟ اس مضبوط مرد کی آج پہلی مرتبہ آواز کانپی۔ دوسروں کو حیران اور چونکا دینے والا شخص آج خود پہلی مرتبہ حیران ہوا تھا۔ ہادیہ کی کیفیت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ خوف سے وہ دیوار سے جا لگی۔ اسے لگ رہا تھا اب وہ کبھی جیل سے باہر نہیں نکل سکے گی۔ شاویر نے اس کی قید خانے کا دروازہ کھلایا اور خود چہرے پر پراسرار مسکراہٹ لیے اندر داخل ہوا۔ تو بالآخر قسمت نے مجھے دوبارہ تمہارے سامنے لا کھڑا کیا۔ اس بار جیت میری ہوگی اور شکست تمہاری۔ تڑپو گی تم اور لطف اندوز میں ہوں گا۔ خسارہ اس بار تمہارے ہاتھ آئے گا، تمہاری دھوکے بازی کی سزا ملے گی۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر جنونی لہجے میں بول رہا تھا۔ ہادیہ تھر تھر کانپنے لگی۔ اس شخص کے سامنے آ جانے سے آج وہ پہلی مرتبہ ڈر گئی تھی۔ اس کے اندر کچھ بھی بولنے کی ہمت باقی نہیں رہی تھی۔ آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر اس کی گالوں پر بہنے لگے۔ شاویر نے ایک سرد نگاہ اس پر ڈالی۔ یہی وہ لڑکی تھی جس وجہ سے وہ کتنے عرصے تڑپتا رہا۔ اس لڑکی نے اسے دھوکہ دیا تھا، تڑپایا تھا۔ اب آج اس کی باری تھی کہ وہ اپنا بدلہ لیتا۔ اس کے کیس کی فائل وہ اسٹڈی کر رہا تھا اور جو پڑھ رہا تھا اسے صرف حیرت ہو رہی تھی۔ کیا واقعی ہادیہ ایسا کر سکتی ہے؟ وہ سوچ میں گم ہو گیا۔ ان سب سوالات کے جوابات تو اسے ہادیہ سے ہی ملنے تھے، مگر وہ فی الحال اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا، نہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اسے علم تھا آج بھی وہ اسے دیکھے گا تو اس کی طرف مائل ہو جائے گا۔ وہ چیئر کی پشت سے ٹیک لگا گیا۔ ہادیہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے روتے ہوئے ماضی کی کتاب کے صفحے کھنگالنے لگی۔ ہادیہ نے ایلیٹ کلاس گھرانے میں آنکھ کھولی تھی۔ اس کے ماں باپ کا خاندان بھی امیر تھا۔ ہادیہ کو اس کی خواہش کے مطابق ہر شے ملتی تھی۔ اس کے بابا نے اسے اعلیٰ اسکول میں پڑھایا لکھایا۔ اس نے اپنا انٹر بھی شہر کے مہنگے ترین کالج میں کیا۔ اس کے لیے دولت معنی نہیں رکھتی تھی۔ اس کے لیے سب سے زیادہ اہم تھا کہ اس کے ماں باپ اس کے ساتھ ہوں، اسے پیار دیں، توجہ اور وقت دیں، اور وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ گھومے پھرے، باتیں کرے۔ مگر یہ اس کا محض ایک خواب ہی بن کر رہ گیا۔ اس کے بابا اور امی بزنس سنبھالتے تھے۔ امی کا الگ کاروبار تھا، بابا کا الگ۔ وہ دونوں صبح کے گئے شام میں گھر واپس آتے اور پھر اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے۔ بابا اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے چلے جاتے تھے اور امی اپنی دوستوں اور کولیگز وغیرہ کی پارٹی میں چلی جاتی تھی۔ پیچھے ہادیہ تنہا رہ جاتی۔ اس کے لیے ڈھیر سارے نوکروں کا انتظام کیا گیا تھا جو ہر وقت اس کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتے، مگر اسے ان سب سے کوئی خوشی نہیں ملتی تھی۔ اسے یہ سب نہیں بلکہ اپنے ماں باپ کا وقت چاہیے تھا کہ وہ اس کے پاس ہوں اور اس کا ہر کام کریں، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ پھر اس نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا جہاں اس کی بیسٹ فرینڈز گئی تھیں۔ ہاں، یہ یونیورسٹی بہت مہنگی نہیں تھی۔ اس کی امی کو اعتراض تھا۔ ان کا کہنا تھا تم لندن پڑھائی کرنے چلی جاؤ، وہاں کی یونیورسٹی میں پڑھو، لیکن اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ وہیں جائے گی جہاں اس کی فرینڈز ہوں گی۔ گنتی کی 4 دوستیں تھیں اس کی جو اس کی طرح امیر نہیں تھی، لیکن اس کے ساتھ مخلص ضرور تھیں۔ ہادیہ ہمیشہ سے ٹاپر رہی تھی۔ یونیورسٹی آ کر بھی اپنی ذہانت سے اس نے سب کو اپنا دیوانہ بنا لیا۔ اس کے ٹیچرز اور کلاس میٹ اس سے بہت متاثر ہوتے تھے۔
हादिया को सिंगिंग का बहुत शौक था। वो अपनी सुरीली आवाज़ में माइक उठाकर सैड सॉन्ग गाते हुए सबके कानों में रस घोलती थी। उसकी फितरत काफ़ी शौक सी थी, इसीलिए सबको वो बहुत पसंद आती थी। जब पहली मर्तबा शाहवेर आलम की नज़र हादिया की मासूमियत पर पड़ी तो पहली मर्तबा उसे किसी लड़की से उनसियत सी महसूस हुई। वो जानता था हादिया का ताल्लुक अमीर घराने से था और शायद वो इस यूनिवर्सिटी की सबसे अमीर लड़की थी, लेकिन उसके बावजूद उसकी ज़ात में गरूर, तकब्बुर और दौलत का घुमंड नहीं बल्कि आजिज़ी थी। वो सबकी माली मदद करती नजर आती। सबके साथ उसका रहमदिल सलूक देखकर शाहवेर उसका दीवाना होने लगा। शाहवेर को कभी कोई लड़की पसंद नहीं आई थी, मगर इसे देखते ही उसके दिल की धड़कनें बेतरतीब होने लगती थीं। जब वो हादिया की आवाज़ में गाना सुनता तो उसका दिल झूमने को करता। वो उसके कई गाने अपने मोबाइल में चुपके से रिकॉर्ड कर चुका था। शाहवेर का आखिरी सेमेस्टर चल रहा था। उसे बहुत उदासी हो रही थी कि यूनिवर्सिटी से जाने के बाद वो हादिया को नहीं देख सकेगा। वो हादिया के आगे पीछे फिरता, उसकी तारीफ़ें करता था। ना चाहते हुए भी हादिया उसकी तरफ माइल हो गई, क्योंकि जिस तरह शाहवेर ने उसे सराहा था आज तक किसी ने नहीं सराहा था। वो मोहब्बत की भूखी थी। जब उसे वो मोहब्बत शाहवेर से मिलने लगी तो वो बेबस हो गई। शाहवेर के यूनिवर्सिटी से जाने के बाद भी वो दोनों आपस में मिलते रहे। कभी रेस्टोरेंट में मिलते तो कभी किसी पार्क में। हादिया ने शाहवेर के माँ बाप से भी मुलाकात की थी और उसे वो लोग बहुत अच्छे लगे। उसके दिल में आया काश उसके माँ बाप भी उसे इतनी मोहब्बत दें जितनी शाहवेर के घर वाले दे रहे थे। एक बात जिसने उसे परेशान किया था वो ये थी कि शाहवेर का ताल्लुक मिडिल क्लास तबके से था। उसे तो इस बात से कोई मसला नहीं था। दौलत, जायदाद, अमीरी उसके लिए मायने नहीं रखती थी, मगर उसके माँ बाप के नज़दीक ये बहुत अहम थी। एक मर्तबा जब उसने अपनी माँ के सामने शाहवेर का सरसरी जिक्र किया तो उन्होंने साफ कह दिया था, लड़के का भी उनके स्टेटस का होना अव्वलीन शर्त है। हादिया का दिल टूट गया। उसने सबाहत बेगम से काफ़ी बहस की, कुछ दिन नाराज़ भी रही। फिर उसकी माँ ने उसे अपने सीने से लगाया और उसका माथा चूमा। अचानक से वो उसे मोहब्बत देने लगी थी। इसी मोहब्बत के लिए तो वो तरसती आई थी। आज अगर उसकी माँ उसे जान देने को भी कहती तो वो दे देती। फिर उसकी माँ ने उसे जो समझाया वो बादिल नाख्वास्ता मान गई थी। जब शाहवेर ने उसे रेस्टोरेंट में मुलाकात करते हुए उससे पूछा, क्या तुमने अपनी मॉम से मेरे बारे में बात कर ली, तो उसने सर झुका लिया और इस बात में सर हिलाया। वो बहुत पुरजोश हुआ था। उसने पूछा, आंटी ने क्या कहा? तुम्हारी ग्रेजुएशन मुकम्मल होने वाली है ना, तो फिर मैं कब लाऊं अपने पेरेंट्स को तुम्हारे घर? वो खुशी खुशी पूछ रहा था। उसे अंदाज़ा नहीं था कि जैसा वो सोच रहा था वैसा कुछ भी नहीं। अम्मी ने इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है लड़का हमारे स्टेटस का होना चाहिए, जबकि तुम शाहवेर मिडिल क्लास हो। जितना तुम्हारा घर है उससे बड़े हमारे घर में सर्वेंट क्वार्टर होते हैं। मेरा ख्याल है अब हमें रास्ते अलग कर लेने चाहिए, हमारा कोई जोड़ नहीं बनता। वो साफ अल्फाज में बोल रही थी। शाहवेर शॉक्ड होकर उसे देखने लगा और फिर गुस्से से खड़ा हुआ। उसे बाजुओं से पकड़कर झंझोड़ा। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो हादिया? तुम तो कहती थी पैसा, दौलत, जायदाद, स्टेटस तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता, तो आज तुम कैसे मुकर गई? वो जब्त से उसे पूछ रहा था। वो उसकी आंखों में आंखें डाले हुए था। हादिया ने उसे 2 साल का वक्त दिया कि अगर वो उसके एमए मुकम्मल करने तक उसकी माँ के मयार तक पहुँच सकता है तो पहुँच जाए। फिर ही उन दोनों को एक दूसरे का साथ नसीब हो सकता है। अगर 2 साल में तुम कुछ ना कर सके शाहवेर, तो हम दोनों कभी एक नहीं हो सकेंगे। लेकिन अगर तुम इस शर्त पर पूरा उतर गए तो मेरा वादा है मैं अपनी अम्मी से तुम्हारे लिए लड़ूंगी और फिर कोई हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकेगा। उसने बड़ी बेरहमी से कहा था।
شاویر کا دل کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا۔ جس لڑکی کے لیے وہ پچھلے 2 سالوں سے تڑپ رہا تھا، آج اس نے اسے مزید تڑپا دیا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگی۔ اب ان آنکھوں میں صرف ایک خواب تھا، اور وہ تھا امیر ہونے کا خواب۔ شاویر ایک ایماندار پولیس آفیسر بننا چاہتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اب اس کے اندر دوسرا شوق بھی پیدا ہو چکا تھا، اور وہ تھا امیر ہونے کا شوق۔ ہادیہ کے لیے، اسے پانے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ ہادیہ اب اس کی ضد بن چکی تھی۔ دوسری طرف اچانک ہادیہ کے ابو کی ڈیتھ ہو گئی۔ یہ موڑ اس کی زندگی کا سب سے زیادہ تکلیف دہ مرحلہ تھا۔ اس کی ماں نے اسے اس مشکل وقت میں سنبھالا۔ اس کے علاوہ وہ عمران سے اس کا رشتہ طے کر چکی تھی۔ عمران اس کی امی کی بیسٹ فرینڈ کا بیٹا تھا، اور وہ لوگ بھی امیر تھے، ان کے ہم پلہ تھے۔ اس بارے میں ہادیہ نے شاویر کو بھی بتا دیا تھا کہ تمہارے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے، جو کہا ہے اسے جلدی پورا کرو۔ شاویر نے اسے تھوڑا مزید وقت مانگا تھا کہ وہ پوری کوشش کر رہا ہے اور اس میں کامیاب ضرور ہوگا۔ عدت پوری کرنے کے بعد صباحت بیگم نے اپنے کزن مشتاق صاحب سے شادی کا فیصلہ کیا۔ وہ امریکہ میں رہتے تھے اور صباحت بیگم سے شادی کرنے پاکستان آ رہے تھے۔ جب ہادیہ کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ شاکڈ ہو کر رہ گئی۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ تڑپ کر اپنی ماں کے پاس آئی۔ پلیز امی، ایسا مت کریں، بابا کی جگہ کسی اور کو مت دیں، کسی اور سے شادی نہ کریں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، مگر اس کی ماں نے صرف اپنی خوشی کا خیال کیا اور مشتاق صاحب سے شادی کر لی۔ انہیں ہادیہ پسند نہیں تھی اور نہ کبھی ہادیہ کا باپ پسند رہا تھا۔ انہوں نے صاف کہہ دیا تھا وہ صرف صباحت بیگم کو اپنے ساتھ امریکہ لے کر جائیں گے۔ ہادیہ کی ان دونوں کی زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ یہ سن کر ہادیہ شاکڈ رہ گئی۔ یہ سب صباحت بیگم کو بھی منظور نہیں تھا، لیکن انہوں نے مشتاق صاحب کی بات کو ترجیح دی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ امریکہ جانے سے پہلے ہادیہ کی عمران سے شادی کر دیں گی۔ اسے محفوظ ہاتھوں میں پہنچا کر وہ اس کی طرف سے بے فکر ہو کر امریکہ جائیں گی۔ پھر انہوں نے ایسا ہی کیا۔ یہ سارا گھر اور اپنی جائیداد کا کچھ حصہ ہادیہ کے نام لگا دیا۔ باپ کی طرف سے بھی ہادیہ کو کافی دولت اور جائیداد ملی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے زبردستی ہادیہ اور عمران کی شادی کروا دی۔ وہ تو پہلے ہی صدمے میں تھی، مزاحمت ہی نہ کر سکی۔ اب وہ عمران کے گھر آ چکی تھی، اس کی بیوی بن کر۔ صباحت بیگم اپنے شوہر کے ساتھ امریکہ جا چکی تھی۔ جب شاویر کو اس بارے میں پتہ چلا تو اس کی روح کانپ گئی۔ یار، دھوکہ دیا ہے اس لڑکی نے تجھے۔ تو پتہ نہیں کیوں اس لڑکی کے چکروں میں غلط کاموں میں پڑ گیا، اور وہ امیر زادے سے شادی کر کے خوشی خوشی رہ رہی ہوگی۔ میری مان یہ کام چھوڑ دے اور عزت کی زندگی جینا شروع کر دے، ورنہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اس کا ایک مخلص دوست اسے سمجھا رہا تھا۔ آج شاویر کے پاس بہت دولت تھی، بہت پیسہ تھا، بہت جائیداد تھی۔ اسے آج کے دن کا انتظار تھا کہ کب وہ ہادیہ کو سرپرائز دے کر خوش کر دے گا اور وہ بخوشی اس سے شادی کر لے گی۔ یہ سب دیکھ کر ہادیہ کی امی بھی کوئی اعتراض نہیں کر پائیں گی، مگر اس دھوکے باز ہادیہ نے کیا کیا تھا؟ شاویر کا انتظار نہیں کیا تھا اور اس امیر زادے عمران سے بتائے بنا شادی کر لی تھی۔ کافی عرصہ شاویر صدمے میں رہا۔ اسے عقل آ چکی تھی اور اس نے یہ سب دولت اور جائیداد جس طرح حاصل کی تھی اسی طرح لوٹا بھی دی۔ جلدی امیر ہونے کے چکروں میں وہ اپنے کچھ آوارہ دوست کے چکروں میں انڈر ورلڈ کی دنیا میں چلا گیا۔ 1 سال سے زیادہ اس نے انڈر ورلڈ کی دنیا پر راج کر کے یہ دولت اکٹھی کی تھی۔ انڈر ورلڈ کے لوگ اسے گینگسٹر کے نام سے جانتے تھے۔ اپنی چالاکی، ہوشیاری اور طاقت کے بل بوتے پر اس نے بہت کچھ حاصل کر لیا، صرف اس لیے تاکہ ہادیہ اس کی ہو سکے۔ وہ اتنا پیسہ کما لے کہ ہادیہ اور اس کے گھر والے اسے انکار نہ کر سکیں، اس کی غربت پر اعتراض نہ کر سکیں۔ جس لڑکی کے لیے اس نے غلط کاموں میں ہاتھ ڈالا،
اپنی جان کی بازی لگائی، آج اس نے اسے دھوکہ دے دیا تھا۔ اپنے دوست کے سمجھانے پر شاویر اس دنیا سے نکل آیا اور واپس اپنی پہلی زندگی میں آ گیا، جہاں وہ ایک نارمل مڈل کلاس لڑکا ہوا کرتا تھا۔ اس نے پولیس جوائن کر لی تھی اور اب اپنی زندگی سکون سے گزار رہا تھا۔ اب اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ وہ اپنے پیشے سے مخلص رہے گا اور اپنے کام میں ایماندار رہے گا۔ اس کی کارکردگی دیکھتے ہوئے اس کا ٹرانسفر لاہور سے اسلام آباد ہو گیا، اور جب اس نے اتنے عرصے بعد اسلام آباد کی جیل میں ہادیہ کو دیکھا تو اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ خوف سے ہادیہ کا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا اب شاویر اسے بدلا لے گا اور وہ کبھی اس جیل سے چھوٹ کر نہیں جا سکتی۔ اس کا کیس سٹڈی کرنے کے بعد وہ ہادیہ کے پاس آیا۔ تو تم نے دولت کی خاطر اپنی ساس کو زہر دے کر مار ڈالا ہادیہ؟ تم تو بہت پارسا، نیک اور رحم دل بنتی تھی۔ تمہارا مکروہ چہرہ آج مجھے نظر آ رہا ہے کہ تم کتنی لالچی ہو۔ وہ اس کی گرد چکر لگاتا بول رہا تھا۔ اس نے اسے بتایا کہ عمران نے سختی سے اپیل کی تھی کہ اس کی ماں کے قتل کے جرم میں ہادیہ کو پھانسی دی جائے۔ یہ سنتے ہی ہادیہ کو دھچکا لگا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ میں نے کچھ نہیں کیا شاویر، میں نے اپنی ساس کو نہیں مارا، مجھ پر الزام لگایا جا رہا ہے۔ پلیز میرا یقین کرو، ماضی میں جو ہوا میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، میری ایک بار بات سن لو۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اس کی سچائی اور معصومیت واضح تھی۔ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی، کیونکہ اب مجھے صرف تم سے نفرت ہے اور تمہاری جھوٹی باتوں پر مجھے کوئی اعتبار نہیں۔ وہ تلخی سے بولا تو ہادیہ رونے لگی۔ کچھ دیر شاویر اسے دیکھتا رہا اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ اس کا دل شدت سے اسی بات کی گواہی دے رہا تھا کہ ہانیہ واقعی بے قصور ہے۔ دولت کی لالچ میں وہ اس حد تک نہیں گر سکتی۔ وہ سوچنے لگا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اگر ہانیہ واقعی مجرم ہوئی تو اسے سزا ہونے سے بھی میں نہیں روکوں گا۔ اس کی فائل پر نگاہیں جمائے وہ سوچ رہا تھا۔ دوسری طرف صباحت بیگم کو گھر کے کسی ملازم نے یہ خبر دی تھی کہ ہادیہ جیل میں ہے اور اس پر عمران کی ماں کو مارنے کا الزام لگایا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جب انہیں پتہ چلا کہ ان 2 ہفتوں میں یہاں کیا کچھ ہوتا رہا ہے، ان کے علم میں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کی دوست مر چکی تھی، یہ تک انہیں نہیں معلوم تھا۔ وہ ہر بات سے بے خبر تھی۔ ان کی معصوم ہانیہ پر الزام لگایا جا رہا تھا۔ وہ جانتی تھی ہانیہ نے زندگی میں کبھی کسی چڑیا کو نہیں مارا، کسی انسان کو مارنا تو دور کی بات۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا، اس بار وہ خاموش نہیں بیٹھیں گی۔ انہوں نے ارجنٹ پاکستان جانے کا پلان بنایا۔ اس بارے میں کسی کو نہیں معلوم تھا کہ وہ پاکستان آ رہی ہیں۔ ہادیہ کی طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ گھٹن سے اس کا سانس بند ہو رہا تھا اور وہ اکھڑے اکھڑے سانس لینے لگی۔ کانسٹیبل نے آ کر شاویر کو اس کی حالت کے بارے میں بتایا تو وہ فکر سے بھاگا۔ ہادیہ بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی۔ وہ اسے بکھری ہوئی حالت میں دیکھ کر تڑپ اٹھا اور اسے اپنے بازوں میں اٹھایا اور ہاسپٹل لے جانے لگا۔ ہادیہ کے لیے اس کے چہرے پر فکرمندی واضح تھی۔ باقی مجرم حیرت سے اس مہربان ایس پی کو دیکھ رہے تھے جو بہت زیادہ سخت تھا، اور اس کے روب کے آگے سب تھر تھر کانپتے تھے۔ اور آج وہ خود ایک نازک سی لڑکی کو اپنے بازوؤں میں اٹھائے پریشانی سے اسے اسپتال لے جا رہا تھا۔ اسے خود بھی معلوم نہیں تھا وہ اتنا سب ہونے کے باوجود بھی اس لڑکی کی اتنی فکر کیوں کر رہا ہے۔ 2 گھنٹے بعد ہادیہ کی طبیعت بہتر ہوئی۔ وہ خود اسے لینے آیا تھا۔ شاویر میری بات سنیں، پلیز ایک بار سن لیں، وہ تڑپ کر بولی، مگر شاویر نے اپنے ہونٹوں پر سختی سے انگلی رکھی۔ شش، مجھے کچھ نہیں سننا، خاموش رہو، وہ گھمبیر لہجے میں بولا۔ اس کے لہجے میں اتنا روب تھا کہ آج وہ ڈر گئی تھی۔ شاویر نے اسے خود قید خانے میں بند کیا اور یہ سب کرتے ہوئے
اس کا دل خواہ دکھی ہو رہا تھا۔ صباحت بیگم جب پاکستان پہنچ کر عمران کے گھر آئیں تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب انہوں نے دیکھا کہ ایک لڑکی عمران کے گھر پر موجود تھی اور اسے اپنا شوہر کہہ رہی تھی۔ عمران اس وقت آفس میں موجود تھا۔ صباحت بیگم کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ عمران اس حد تک بھی گر سکتا ہے۔ ملازموں سے انہوں نے سارا واقعہ سنا اور پولیس اسٹیشن چلی گئی جہاں ان کا سامنا شاہویر سے ہوا۔ اوہ، تو آپ ہادیہ کی امی ہیں۔ کہیں آپ نے تو اسے پٹی نہیں پڑھائی تھی کہ وہ دولت کی خاطر اپنی ساس کا قتل کر دے؟ کیونکہ آپ کے نزدیک دولت اور مرتبے کی بڑی حیثیت ہے، یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ شاویر طنز کے یہ بغیر نہیں رہ سکا۔ اسے صباحت بیگم پر بہت غصہ تھا کیونکہ انہی کی وجہ سے وہ ہادیہ سے دور ہو گیا۔ وہ انہیں پہچان گیا تھا مگر صباحت بیگم اسے نہیں پہچانتی تھی۔ صباحت بیگم کو اس کی بات پسند نہیں آئی۔ وہ اس کے ایس پی ہونے کا لحاظ کرتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ البتہ انہیں اس کے لہجے پر حیرت ضرور ہوئی تھی۔ صباحت بیگم کے کہنے پر اس نے ہادیہ سے ملوا دیا۔ وہ اس کی گلے سے لگ گئی۔ ہادیہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ انہیں یوں ہی چھوڑ کر وہ وہاں سے نکل گیا اور ایک ملازم کو وہاں بھیجا کہ وہ چپکے سے ان ماں بیٹی کی گفتگو سن کر آئے کہ وہ آپس میں کیا باتیں کر رہی ہیں، شاید کوئی ثبوت ہاتھ لگ جائے۔ امی، عمران نے انہوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، وہ انہیں بتا رہی تھی۔ کیا اس نے تمہاری موجودگی میں اس لڑکی سارا سے شادی کی ہے؟ اس لڑکی نے نکلوایا ہے نا تمہیں ہادیہ؟ صباحت بیگم کی بات سن کر وہ صدمے سے انہیں دیکھنے لگی۔ دوسری شادی؟ وہ لڑکی سارا؟ اس کا دماغ معاف ہونے لگا۔ اس کا شوہر دوسری شادی کر چکا تھا۔ اتنا بڑا ڈرامہ، دھوکہ! وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی عمران اتنا دھوکے باز ہو سکتا ہے۔ صباحت بیگم نے کہا تھا وہ اسے یہاں سے نکال کر رہیں گی۔ شاویر نے کہا تھا جب تک ہادیہ بے قصور ثابت نہیں ہو جاتی تب تک وہ یہاں سے نکل نہیں سکتی۔ صباحت بیگم نے فیصلہ کیا کہ وہ کل اپنے وکیل کے ساتھ عدالت جائیں گی اور ہادیہ کی رہائی کی کوشش کریں گی۔ اپنی بیٹی کو آج اس کھنڈر جگہ پر دیکھ کر ان کا دل چھلنی ہوا تھا۔ انہیں بہت دکھ ہو رہا تھا کہ انہیں اپنی بیٹی کو چھوڑنا نہیں چاہیے تھا، اس کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ جب وہ گھر پہنچی تو پتہ چلا عمران اپنی بیوی کے ساتھ کہیں فرار ہو گیا ہے۔ صباحت بیگم نے اپنا سر تھام لیا۔ اب وہ سچ کا پتہ کیسے کرواتی؟ پوری سچائی تو عمران کے منہ سے ہی اگلوائی جا سکتی تھی۔ ملازم نے شاویر کو صباحت بیگم اور ہادیہ کے درمیان ہونے والی گفتگو کے بارے میں بتا دیا۔ شاویر کو لگ رہا تھا ہادیہ واقعی معصوم ہے اور اسے پھنسایا جا رہا ہے۔ بہت ہمت سے وہ بولا کہ ہادیہ کے شوہر کو یہاں پیش کیا جائے۔ اب سچائی تک پہنچنے کا ایک واحد حل یہی تھا۔ سر، کچھ دن پہلے ان کے شوہر یہاں آئے تھے اور کمال صاحب کو رشوت دے کر گئے تھے، لیکن مجھے نہیں معلوم رشوت وہ کس لیے دے کر گئے تھے۔ کانسٹیبل کی بات سن کر شاویر دنگ رہ گیا۔ کمال سر پہلے ایس پی تھے اور اب ان کی پوسٹنگ کراچی ہو گئی تھی۔ شاویر گہری سوچ میں پڑ گیا۔ جب اس نے بذات خود کمال صاحب سے اس بارے میں بات کی تو انہوں نے بتایا عمران نے رشوت اس لیے دی تھی تاکہ ہادیہ کو ہر صورت پھانسی دی جائے۔ عمران کو ہر صورت میں اس کی موت چاہیے تھی۔ یہ سن کر شاویر کو دھچکا لگا تھا۔ ہادیہ فرش پر موجود چٹائی پر لیٹی تھی جب اسے پتہ چلا تھا عمران نے دوسری شادی کر لی ہے۔ وہ خاموش تھی، کچھ نہیں بول رہی تھی۔ وہ شدید ٹراما کی کیفیت سے گزر رہی تھی۔ شاویر ہادیہ سے بات کرنے قید خانے میں آیا، مگر جب اس نے ہادیہ کو خاموش پایا تو اس کے دل پر ایک ضرب سی لگی۔ ہادیہ، مجھے تم سے تمہارے شوہر عمران کے بارے میں کچھ بات کرنی ہے۔ کچھ دن پہلے وہ یہاں آیا تھا۔ یہاں کے پہلے ایس پی کو اس نے رشوت دی اور تم نے بھی اس سے ملاقات کی تھی۔ کیا تم مجھے بتا سکتی ہو اس دن عمران نے تم سے کیا بات چیت کی تھی؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ اب ہانیہ بیٹھی ہوئی تھی،
مسلسل کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا سانس بہت تیز چل رہا تھا، آنسو بار بار اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ شاویر اس سے بار بار پوچھ رہا تھا مگر اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ وہ خاموش تھی، بالکل ساکت، یوں لگ رہا تھا جیسے اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا۔ اس کی مینٹل ہیلتھ کو سمجھتے ہوئے شاویر نے اسے مزید کوئی بات نہیں کی اور وہاں سے چلا گیا۔ رات کو جب وہ گھر آیا تو اس کے چہرے پر دکھ تھا۔ سمینہ بیگم اس کے لیے چائے بنا کر لائیں، پھر انہوں نے اسے بتایا کہ کل وہ اس کے لیے رشتہ دیکھنے جا رہی ہیں۔ شاویر جو اس وقت ہادیہ کے بارے میں سوچ رہا تھا، چونک کر ہوش کی دنیا میں آیا اور صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ اسے شادی نہیں کرنی۔ تو کب کرنی ہے بیٹا؟ کتنا عرصہ گزر گیا، اب کس کا انتظار ہے تمہیں؟ وہ تھک کر بے بسی سے بولی۔ شاویر کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ دوڑ گئی۔ جس کا انتظار تھا وہ مل گیا ہے۔ اس کی بات سن کر سمینہ بیگم ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ شاویر نے اپنی بات کی کوئی وضاحت نہیں کی تھی، وہ فیصلہ کر چکا تھا۔ ہادیہ کا کیس جلد سے جلد سالو کرے گا اور اب اسے اپنی زندگی میں ہر حال میں شامل کر کے رہے گا، مگر اس کے لیے پہلے عمران کا ملنا ضروری تھا۔ سچائی جاننے کے بعد ہادیہ کو طلاق بھی دلوانی تھی۔ اب تو تم مجھ سے بچ نہیں سکو گی ہادیہ، اس بار خسارہ صرف میرے ہاتھ نہیں آئے گا۔ اگر اس بار تم مجھے نہ ملی تو کسی اور کو بھی نہیں ملنے دوں گا تمہیں۔ وہ گہری سوچ میں گم تھا۔ کوشش کے باوجود عمران کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ صباحت بیگم کے ساتھ ساتھ شاویر بھی پریشان تھا۔ اس کے علاوہ ہادیہ کی بگڑتی ہوئی حالت اسے پریشان کر رہی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ ہادیہ کو جیل سے نکال کر صباحت بیگم کے ساتھ ان کے گھر بھیج دے، مگر وہ مجبور تھا، ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اکیلا کچھ نہیں کر سکے گا، اسی لیے اس نے فیصلہ کیا وہ صباحت بیگم کی سپورٹ لے گا۔ کیا آپ مجھے ریسٹورانٹ میں مل سکتی ہیں؟ مجھے ہادیہ کے حوالے سے ضروری بات کرنی ہے، شاویر نے کہا تھا، اور پھر اس کے مقرر کردہ وقت اور جگہ پر صباحت بیگم پہنچ گئی تھی۔ وہ شاویر کے بارے میں صرف یہی جانتی تھی کہ وہ ایک ایس پی ہے، لیکن دھچکا انہیں تب لگا جب شاویر نے انہیں سب کچھ بتا دیا کہ وہ اور ہادیہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، مگر پھر اچانک سب بدل گیا اور ہادیہ نے شادی کر لی۔ صباحت بیگم کو شاکڈ ہوا، وہ اپنا سر تھام کر بیٹھ گئی۔ شاویر، ہادیہ بے قصور ہے، میں نے اسے فورس کر کے اس کی شادی عمران سے کروائی تھی کیونکہ مجھے اپنے شوہر کے ساتھ امریکہ جانے کی جلدی تھی۔ ہادیہ کو آخری لمحے تک تمہارا انتظار تھا، وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میں نے اس کے ساتھ زبردستی کی۔ وہ اب رونے لگی تھی کیونکہ جان گئی تھی کہ ان کی زبردستی نے ان کی پھول سی بیٹی کو رون ڈالا تھا۔ شاویر حیرت زدہ رہ گیا۔ وہ تو سمجھتا آیا تھا ہادیہ نے اپنی مرضی سے عمران سے شادی کی تھی اور شاویر کا انتظار نہیں کیا تھا۔ شاویر ضبط کر کے رہ گیا۔ اب پرانی باتیں سوچ کر پریشان ہونے یا لڑائی جھگڑا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ آنٹی، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، اگلے ہفتے ہادیہ کی عدالت میں پیشی ہے۔ اگر ہم اسے بے گناہ ثابت نہیں کر پائے تو اسے پھانسی ہو جائے گی۔ ہمیں جلد از جلد عمران کو ڈھونڈنا ہوگا، اس نے دکھ سے کہا تھا۔ صباحت بیگم اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ انہوں نے بتایا کراچی میں عمران کا ایک گھر ہے، شاید وہاں سے کوئی معلومات مل سکتی ہے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ گھر کس علاقے میں ہے اور عمران واقعی وہاں موجود ہے بھی یا نہیں۔ شاویر نے فوری کراچی میں کمال صاحب سے رابطہ کیا اور ہر پولیس اسٹیشن میں عمران کی تصاویر بھیجوا دی کہ اس شخص کو ہر حال میں ڈھونڈنا ہے۔ 3 دن کی کوشش کے بعد بالآخر عمران اپنی بیوی سمیت پکڑا گیا۔ شاویر کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ عمران کو جیل کی ٹارچر سیل میں لایا گیا اور اس کی قمیض اتار دی گئی۔ ایک بندہ وہاں ویڈیو ریکارڈ کر رہا تھا اور شاویر ہاتھوں میں 2 تاریں لیے کھڑا تھا جس میں کرنٹ تھا۔ شروع سے بتاؤ کہ اصل مجرم کون ہے اور ہادیہ پر کیوں الزام لگایا تم نے؟ کیوں رشوت دی کمال صاحب کو اور فرار کیوں ہوئے تھے تم؟ شاویر نے سخت لہجے میں پوچھا تو عمران ہنسنے لگا۔ کبھی نہیں بتاؤں گا، وہ چیخ کر بولا۔
اس کے انکار پر شاویر طنزیہ ہنسا۔ یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے کہ میں تم سے سچ نہیں اگلوا سکتا۔ ابھی تم مجھے جانتے نہیں ہو، بڑے بڑے مجرم دیکھتے ہی میرے آگے سچ اگل دیتے ہیں، شاویر نے مغرور ہو کر کہا، اور وہ تاریں عمران کی کمر سے لگا دیں۔ کرنٹ دوڑتا ہوا اس کے جسم میں جانے لگا۔ عمران کی چیخیں بلند ہوئیں اور اس کے بعد شاویر نے ایک موٹا ڈنڈا اٹھایا اور اس کی کمر پر مارنے لگا۔ وہ درد سے بلبلا اٹھا، مگر ابھی تک اس نے اپنے جرم کا اعتراف نہیں کیا۔ ایسا کرو، اس کی بیوی کو یہاں لے آؤ۔ شاویر کے کہنے پر وہ ڈر گیا تھا۔ سارا کو یہاں لایا گیا اور فیمیل کانسٹیبل اس کے کپڑے پھاڑنے لگی اور پھر اس کے جسم پر بھی یوں ہی ڈنڈے برسائے۔ پورے تھانے میں ان دونوں کی چیخیں بلند ہو رہی تھی۔ باقی مجرم بھی ڈر چکے تھے۔ میں بتاتا ہوں، سچ میں بتاتا ہوں، چھوڑو میں، سارا کو چھوڑ دو، وہ روتے ہوئے بولا تو شاویر طنزیہ مسکرایا۔ عمران کی سگی ماں فوت ہو چکی تھی، جس کے بعد عمران کے والد نے دوسری شادی کر لی۔ یوں تو عمران کے پاس بہت دولت تھی، مگر اس کے باپ نے اس عورت کی محبت میں ساری دولت اپنی دوسری بیوی کے نام کر دی۔ عمران کے پاس کچھ نہیں رہا تھا، اسے پیسے لینے کے لیے اپنی سوتیلی ماں کے آگے ہاتھ پھیلانے پڑتے اور وہ اسے خوب ذلیل کر کے پیسے دیتی تھی۔ عمران کے دل میں نفرت کی آگ جل رہی تھی اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا، ایک دن آئے گا جب وہ اپنی سوتیلی ماں سے یہ ساری دولت واپس چھین لے گا۔ یہ ساری دولت اسی کی تھی، نہ کہ اس کی سوتیلی ماں کی۔ وہ بچپن سے سارا سے محبت کرتا تھا، مگر سارا کا تعلق ایلیٹ گھرانے سے تھا۔ سارا کے گھر والے عمران کو حقارت بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے اور پوچھتے تھے، تمہارے پاس ہے کیا؟ نہ ذاتی گھر ہے، نہ کاروبار، نہ پیسہ، خود تم اپنی سوتیلی ماں کے ٹکڑوں پر پلتے ہو، ہماری بیٹی کے لیے کیا کر سکو گے؟ ان کی باتیں سن کر وہ ٹوٹ گیا۔ سارا بھی بے بس تھی، اپنے ماں باپ کے خلاف جا کر کوئی قدم نہیں اٹھا سکتی تھی۔ انہی دنوں عمران کی سوتیلی ماں اس کی ہادیہ سے شادی کی باتیں کرنے لگی۔ جب اسے پتا چلا ہادیہ کے نام بہت دولت ہے تو اس نے ایک پلان بنایا کہ کس طرح وہ اپنی ماں کو راستے سے ہٹا کر خوب دولت حاصل کرے گا اور پھر سارا سے شادی کر لے گا۔ جب سارا کے گھر والے اس کے پاس بہت ساری دولت دیکھیں گے تو اپنی بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھما دیں گے۔ عمران نے اپنے شیطانی دماغ میں بڑی لمبی چوڑی پلاننگ کی تھی۔ اسے ہادیہ کے بارے میں اتنا معلوم تھا کہ وہ بہت معصوم اور بے وقوف لڑکی ہے، دوسروں پر جلدی اعتبار کر لیتی ہے۔ اسی لیے عمران نے اپنی ماں کی بات مانتے ہوئے ہادیہ سے شادی کر لی۔ 2 سالوں تک وہ اسے بے وقوف بناتا رہا، اس کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کرتا رہا۔ مگر ایک دن ہادیہ نے اس کی اور سارا کی گفتگو سن لی تھی، جب وہ سارا سے کہہ رہا تھا کہ میں نے ہادیہ سے اس کی دولت کی خاطر شادی کی ہے، اس سے دولت حاصل کر کے میں تم سے شادی کر لوں گا۔ یہ سن کر ہادیہ کا دل ٹوٹ گیا اور اس نے دل میں ارادہ کر لیا کہ وہ کبھی عمران کو اس کی گھٹیا سوچ میں کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ عمران نے پوری کوشش کی تھی اپنی میٹھی باتوں میں ہادیہ کو پھنسا کر دولت اپنے نام کر لے، مگر جب ہادیہ کسی صورت نہ مانی تو اس نے دوسرا طریقہ آزمایا۔ اس نے اپنی سوتیلی ماں کی چائے میں زہر ملا دیا اور وہ کپ ہادیہ کو پکڑا دیا تاکہ وہ ان کو جا کر دے آئے، اور یہ سب CCTV فوٹیج میں ریکارڈ ہو گیا۔ ہادیہ ہی آخری بار ساس کے کمرے میں گئی تھی اور پھر چائے پینے کے بعد ان کی موت ہو گئی۔ ان کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی۔ گھر میں شور مچ گیا کہ ہادیہ نے اپنی ساس کو مار دیا ہے۔ عمران نے چپکے سے پولیس اسٹیشن کال کی اور وہ CCTV ریکارڈنگ دکھائی اور اسے پھنسا دیا۔ پولیس والے ہادیہ کو اٹھا کر لے گئے تھے۔ ہادیہ شاکڈ رہ گئی تھی۔ اسے پورا یقین تھا اس کا شوہر اسے بچانے آ جائے گا، مگر عمران تو صرف دولت کی خاطر ایسا کر رہا تھا۔ وصیت کے مطابق سوتیلی ماں کے مرنے کے بعد ساری دولت اس کے پاس آ گئی تو اس نے فوری سارا سے نکاح کر لیا۔ جہاں تک ہادیہ کی بات تھی، وہ اسے طلاق نہیں دے سکتا تھا۔ اس صورت میں اس کی جائیداد کبھی عمران کو نہیں مل سکتی۔ اسے اب ہانیہ کے مرنے کا انتظار تھا، اسی صورت میں دولت اس کی ہو سکتی تھی۔
اس نے جان بوجھ کر ہادیہ کو اسی لیے قتل کے الزام میں پھنسایا اور یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہادیہ کو جلد از جلد پھانسی دی جائے۔ اس دن تھانے آ کر اس نے کمال صاحب کو بھی رشوت اسی لیے دی تھی کہ ہانیہ جلد از جلد اس کے راستے سے ہٹ جائے۔ ریکارڈنگ ہو چکی تھی، سارا سچ سامنے آ گیا تھا۔ ہادیہ بھی وہاں موجود تھی۔ اس نے عمران کے چہرے پر تھپڑ مارا اور اس سے طلاق کا مطالبہ کیا۔ شاویر نے اس کا پورا ساتھ دیا اور ایک ساتھ 3 دفعہ طلاق دینے کے بعد ہادیہ کا نکاح اس سے ختم ہو گیا۔ ہادیہ کو عدالت نے باعزت بری کر دیا تھا اور اب عمران جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھا۔ صباحت بیگم بہت شرمندہ تھی اور شاویر کی بہت شکر گزار بھی تھیں کہ انہوں نے شاویر اور ہادیہ کے ساتھ کتنا برا کیا تھا۔ انہوں نے شاویر سے ہادیہ کو الگ کر دیا، مگر اس کے باوجود اس نے ہادیہ کا اور ان کا ساتھ دیا۔ ہادیہ کی مینٹل ہیلتھ بہت ڈسٹرب رہی تھی۔ ہر وقت وہ روتی رہتی، چیختی رہتی تھی کہ مجھے جیل سے نکالو، میں نے قتل نہیں کیا۔ پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ صباحت بیگم اسے سینے سے لگا لیتی۔ اب بھی اکثر ہادیہ یہ سوچ کر ڈر جاتی تھی کہ وہ جیل میں موجود ہے، حالانکہ وہ اپنے گھر پر تھی۔ عدت ختم ہونے کے بعد صباحت بیگم اسے ہاسپٹل لے کر گئی، جہاں اس کی تھیراپی کے سیشنز ہوتے تھے۔ کچھ عرصے کی محنت کے بعد ہادیہ کافی بہتر ہو گئی۔ اس کے اندر بہتری دیکھ کر صباحت بیگم خود شاویر کے گھر گئی تھی اور اس کی امی سمینہ بیگم سے ہادیہ اور شاویر کے رشتے کی بات کی تھی۔ ہادیہ کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ 1 ہفتے کے اندر اندر ان کی شادی ہو گئی۔ ہادیہ نے اپنی جائیداد اور کاروبار کا 50% حصہ شاویر کو دے دیا تھا تاکہ وہی سب کچھ سنبھالے۔ شاویر، اگر آپ نہ آتے تو میری سچائی کبھی سامنے نہ آتی اور مجھے اب تک پھانسی ہو گئی ہوتی، وہ شاویر کے سینے سے لگ کر خوف سے کہہ رہی تھی۔ اب تک وہ جیل سے ڈرتی آئی تھی۔ میری جان، اب سب ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تم جتنی شدت سے جیل کے بارے میں سوچ رہی ہو، اپنے اس معصوم شوہر کے بارے میں سوچ لو یار۔ وہ ہنستے ہوئے بولا تو ہادیہ نے اسے غصے سے دیکھا۔ آپ معصوم نہیں بلکہ بہت ظالم ہیں، سب پر ظلم کرتے ہیں، وہ ناراضگی سے بولی، کیونکہ ہادیہ نے اس دن اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا تھا کہ اس نے عمران پر کتنا تشدد کیا۔ اس کے علاوہ وہ اور بھی مجرموں پر تشدد کرتا تھا۔ ہاں میری جان، میں صرف مجرموں کے لیے ظالم ہوں، تم جیسی بیوی کے سامنے میں ہمیشہ معصوم ہی رہوں گا۔ شاویر کی بات سن کر وہ ہنس دی اور اسے ہنستا دیکھ کر وہ بھی مسکرا دیا۔ ایک تکلیف دہ دور ختم ہوا تھا اور خوبصورت دور کا آغاز ہو گیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔